السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 22ویں پارے کا خلاصہ سمری آپ کے سامنے ہے۔ 22ویں پارے میں 18 رکوع اور 163 آیتیں، سورہ احزاب کی 31 سے لے کر 73 تک، اس کے بعد سورہ سبا، سورہ فاطر مکمل ہے، اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے 21 تک۔ 22ویں پارے کے شروع میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت کی گئی ہے، پھر اسی طرح جنتی مردوں اور جنتی عورتوں کی نشانیوں کا ذکر ہے، زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے لیے مہر ہیں، پھر اسی طرح چچا اور پھوپھی کی بیٹیوں سے نکاح کی اجازت کا ذکر ہے، پردے کا ذکر ہے، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ سبا کے شروع میں ہے کہ اللہ کی تعریف اور قیامت کا ذکر ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، جنات کو بعد میں پتہ چلا جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گر گئے زمین پر۔ قوم سبا پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے، غیر اللہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ اجازت دے گا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر ہے، سورہ فاطر کے شروع میں اللہ کی تعریف ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، 2 سمندر ہیں، ایک میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا، غیر اللہ کے علاوہ قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، اور سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ایسی تجارت کا ذکر ہے جس میں نقصان ہی نہیں، یعنی نماز قائم کرنا، قرآن پڑھنا، پھر اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ امت محمدیہ کے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، جہنمی لوگوں کی پکار ہے کہ اللہ تو ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ پیغمبر کی تعریف ہے سورہ یاسین کے اندر، دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور اس پارے کے اخیر میں ایک نیک آدمی کی نصیحت ہے جو اپنے قوم سے کہہ رہا تھا کہ ان نبیوں کی بات مان لو۔ تو ناظرین کرام، 22ویں پارے کا یہ خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔